قاسم کی لڑائی کے بارے میں کل میں نے ذکر کیا تھا. اس کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈسیزن نہیں تھا مسلمانوں میں ہو رہا کہ حضرت عمر خود شرکت فرمائیں ایز اے چیف آف دا آرمی اسٹاف, یا پھر کسی کو اپوائنٹ کر دیں اپنی جگہ جو ان کی جگہ لیڈ کرے آرمی کو. تو اس میں اختلاف تھا مسلمانوں کے اندر. جو عام مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لیڈ کریں, اور جو ذرا اوپر کے لیول کے جن کو خواص کہتے ہیں, یعنی کہ جو ذرا اوپر کے لیول کے مسلمان تھے, ان کا خیال تھا کہ حضرت عمر کو پیچھے رہنا چاہیے, کیونکہ مدینہ سے somebody has to handle situation from مدینہ also. تو فوج روانہ کرنا, ری انفورسمنٹ بھیجنا پیچھے, ایک حضرت عمر کی ضرورت ہمیں پڑتی رہے گی, ان کا خیال یہ تھا. خیر میجورٹی کا خیال اسی پہ آیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیا گیا. سعد بن ابی وقاص کو جب کمانڈر ان چیف چوز کیا گیا, حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ بڑے مشہور تھے کس چیز کو لے کے, عرب میں ان کو شیر کہا جاتا تھا. شیر مطلب کہ بہادر تھے بہت زیادہ. تو اب حضرت سعد بن ابی وقاص یہ لشکر لے کے چلے, اور حضرت عمر نے ایک خط لکھا ان کو. ورڈنگس بڑی خوبصورت ہے اس خط کی, میں اس لیے آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں, اور میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اس کو, تاکہ بتانے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ لکھنے والا کون ہے اور جس کو موصول ہو رہا ہے وہ کون ہے. لکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور جن کو موصول ہو رہا ہے, جس کمانڈر ہیں اس فوج کے قادسیہ کی جنگ کے, جو ایک جس کی وجہ سے آج ایران, عراق, پرشیا پورا آپ کے پاس ہے ایز اے مسلم نیشن, یہ ان کی مطلب کہ انڈر لیڈرشپ ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے. اب خط کے مندرجات جو ہیں وہ سنیے گا ذرا. حضرت سعد اور وہاں سے جو پرشین امپائر تھی, وہاں سے جو رستم ہے, رستم بڑا مشہور کمانڈر تھا. رستم کی کہانیاں آپ صرف اس میں نہیں پڑھتے, یہ ایک آپ کہہ لیں گے اکثر جو ناولز ہوتے ہیں نا اس میں رستم کا نام استعمال ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک میتھولوجی بن گئی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے. تو خیر لیکن کیا وہ محنت سماجت کر رہا تھا اپنے کسرا کی, یعنی کہ جو پرشیا کا امپائر تھا, ایمپرر تھا, کہ پلیز مجھے اس فوج کے سامنے نہ بھیجیں. لیکن اس نے کہا تم ہی جاؤ. اب حضرت عمر حضرت سعد کو کیا لگا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی, جس کے الفاظ مختصر ترجمے میں یہ ہے, مختصر ترجمہ, ٹھیک ہے, پورا خط لمبا ہے, میں اس کا صرف آپ کو متن بتا. سعد, آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہیں. حضرت عمر حضرت سعد کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یعنی کہ دو رشتے تھے, صحابی تو تھے ہی تھے, ساتھ ماموں بھی تھے. یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں, اس لیے کسی چیز میں آپ نے ایک دوسرے کو مطلب کہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. اب آگے حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتا, بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتا. یعنی کہ برائی کو اللہ برائی سے نہیں دھوتے, اللہ بھلائی سے دھوتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز زندگی یہی تھا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ لوگوں نے برائی کی لیکن وہ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں. there is no رشتہ سوائے کس چیز کے؟ اس کے ہاں صرف وہ مقبول ہے جو تقوی والے.
اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے سوائے اس انسان کے جو اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ کے ہاں وہ عزت والا. اللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں شریف اور رذیل دنیاوی طور پہ جو شریف اور رذیل ہیں یعنی کہ اشرافیہ ہے یا جو بیچارے غریب لوگ ہیں برابر ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک صرف بہترین کون ہے جس کا تقویٰ بہتر. سب ہی اس کے بندے ہیں اور سب ہی یہ سب کا رب ہے. اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر اللہ کے انعامات حاصل کرنے تو اللہ کی بندگی کرو. ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا. حضرت سعد کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہر کام میں ہر امر میں جو بھی کام آپ کو درپیش ہے راستے میں اس چیز کو دیکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یعنی کہ جو بھی کام کرنا ہو واچ the way how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did it یعنی کہ سنت کو فالو کرنا. یہ ایک ان کا جو ہے نا یہ ایک نصیحت تھی. اس کے بعد میری اس نصیحت کو یاد رکھنا. آپ ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. اس سے چھٹکارا صرف حق کی اتباع میں ہے. اگر آپ نے قادسیہ کی جنگ جیتنی ہے تو اس سے صرف آپ کو ایک ہی چیز آپ کو یہ جنگ جتا سکتی ہے کہ اگر آپ حق کی اتباع کریں گے. اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوب اپنے آپ کو یعنی کہ سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اس کا خوب عادی بنانا. یعنی کہ اپنے اوپر بھی یہ بات مسلط کرنی ہے اپنے اوپر بھی انفورس کرنی ہے اور اپنے ساتھیوں پہ جو آپ پیچھے لیڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ بات انفورس کرنی ہے. پھر آپ جا کے جنگ جیتیں گے قادسیہ کی. اس کے بعد اللہ کے خوف کو اختیار کرنا یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنا. اللہ کے خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے یعنی کہ دو باتوں میں اللہ کا خوف جمع ہوتا ہے. کس میں؟ اس کی اطاعت میں یعنی کہ اس کے جو احکامات آئے ہیں اس میں اور گناہ سے پرہیز کرنے یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنا. اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہے یعنی کہ حکم آ گیا سرنگوں ایکسیپٹڈ سمینا و اطاعنا اور دوسرا گناہ کا چانس ہے اسے پرہیز کرنا. اس کے بعد اور اللہ کی اطاعت جس کو نصیب ہوئی دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوگی. اس کو اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی اس کے بعد اس کو دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت نصیب ہوگی. یہ وہ چند الفاظ ہیں جب ایک امیر اپنے چیف کو یہ بات کہتا ہے. آج آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بات کہ ایک امیر یعنی کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وٹ ایور جو بھی ہے اس کو وہ اپنے آرمی چیف کو ایسی باتیں ایسی نصیحت کرے ایسا خط لکھے. پھر یہی نہیں رکتے حضرت عمر ایک خط لکھتے ہیں پہاڑوں کو اور دریاؤں کو عمر بن خطاب کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ. میری فوج آ رہی ہے قادسیہ کی جنگ لڑنے. جو پہاڑ ہیں اور جو دریا ہیں تم ان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب دریا کے اوپر سے گھوڑا دوڑنا تھا دریا رکاوٹ نہیں. عمر فاروق جب دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے رب کے حکم سے چلتا ہے ایک دفعہ خشک ہو گیا تھا تو اس کی آج کے بعد دوبارہ خشک نہ ہوئی. وہ خط لکھا دریائے نیل پھینکا آج تک نیل بھرا پڑا. مدینہ طیبہ میں زلزلہ آتا ہے. حضرت عمر اپنا ہنٹر اٹھاتے ہیں زور سے زمین پہ مارتے ہیں. زمین ساکت ہو جاتی ہے بالکل سٹل ہو جاتی ہے.
اور حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں, کیا میں تمہارے اوپر جسٹس نہیں کرتا جو تم ہل رہی ہو؟ یہ ہمارے حکمران تھے. شرم آتی آج آپ کو مسلمان کہتے ہیں, شرم آتی ہے ہمیں آج کل اپنے آپ کو ان لوگوں کا کیا کہتے ہیں, فالوور کہتے ہیں. ایسا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران اگر ہو, ایسے وہ خط لکھتا ہو, جاندار تو چلے علیحدہ, بے جان چیزوں اس کی ہاتھ سے ڈرتی ہوں, زمین اس کے کوڑے سے سیدھی ہو جاتی ہو, یہ ہماری لیگیسی ہے. اور آج کا مسلمان کس لیگیسی کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ چند ٹکڑے دے دو, چند پیسے دے دو, چند میں آپ کی ذرا تھوڑی سی خوشامد کر لوں, چند پرموشنز دے دوں, اس کرسی کو سلام کر لوں, چند میری واہ واہ ہو جائے, باہر جا کے گالیاں دے رہے ہیں اسی بندے. آج کا مسلمانی شرم آتی ہے, ہم نے کس لیگیسی کو چھوڑا اور کدھر پہنچے. پستی کی انتہا ہے, اس سے زیادہ اور میں کیا ہوں, اس سے زیادہ مسلمان اور کتنا گر سکتے ہیں. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے عمر فاروق جیسا لیڈر بن گئے. You can only laugh for nothing else. جزاک اللہ خیر.